ایک انسان جب قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ اور میں اکثر ہی غلط فہمی کا شکار ہے، آپ کو پتا ہے؟ آج سوچ کے جائیے گا، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو تاکہ آخرت بن جائے، تمہاری کچھ جنت کے درجے بلند ہو جائیں۔ اپنے بچوں کے لیے بھی ہم کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھو پھر تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اچھا، تو دنیا، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ لاشعوری طور پہ ہماری سوسائٹی میں ایک گمان ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کیا؟ کہ قرآن پڑھنے والوں کی آخرت تو بن ہی جائے گی، دنیا بگڑے گی۔ مثلا 2 بچے ہیں آپ کے، 3 ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو کنیٹ کالج میں ڈال دو، اس کو فلاں میں ڈال دو، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو وہ، یعنی 4 6 اچھے اچھے نام لیتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا ہے نا اس کو میں نے حافظ بنانا ہے۔ کیوں؟ پھر کہتے ہیں اس لیے کہ کچھ ہماری بھی آخرت بن جائے۔ اور پھر کوئی پاس بولتا ہے، کہتا ہے آپ پتہ ہے ایک حافظ قرآن ہے نا، وہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس ایک بچے کو، جس کو زبانن کہتے ہیں نا، محاورتاً قربانی کا بکرا بناتے ہیں، تو خاندان کے 70 لوگ تو بخشے گئے۔ اچھا، پھوپھیاں بھی کہہ رہی ہوتی ہے بات سن ہمیں نہ بھولنا، خالائیں کہتی ہے میرا بھی نام لکھے، امی ابا کے تو سر پہ تاج ڈلنا ہے ماشاءاللہ۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے ذہن میں کیا آیا کہ ہمارے 2 بچے تو ماشاءاللہ پائلٹ، انجینئر، ڈاکٹر بن جائیں گے، اور وہ اتنا کما لیں گے کہ یہ بچہ بیچارہ حافظ بن کے زیادہ سے زیادہ کسی مسجد میں مولوی بن جائے گا، تو دین کے کام پہ پیسے تو لینے ہی نہیں چاہیے، تو لہٰذا پھر وہ دوسرے بھائی اس کو سپورٹ کر دیں گے۔ یا اگر کسی اچھی سی مسجد نے اس کو رکھ بھی لیا تو اس کے تو گزارا نہیں ہونا، اس کو پھاڑ کے پھینک دیجئے۔ ایک جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ کر میرا جائیے گا یہاں سے، اللہ کی طرف آنے کے بعد۔ حافظ کار قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل ہیں، جب آپ دل سے اللہ کی اس کتاب کی خدمت کرتے ہیں نا، تو آخرت تو بعد کی بات ہے، وہ تو ادھار ہے، پہلے آپ کی دنیا بنتی ہے۔ اور میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی گواہی دے سکتی ہوں، لوگوں کو دن بھر کی کوششوں سے، محنتوں سے وہ نہیں ملتا، لوگوں کو سارے خواب اور خواہشات کٹھی کر کے وہ نہیں ملتا جو اللہ کی کتاب والوں کو مل جاتا ہے۔ آتا نظر نہیں آتا اور ختم ہوتا نہیں ہے۔